अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्टोर 4। आज हम कवर करेंगे ENG 510 का लेक्चर नंबर 07। इस वीडियो में हम लैंग्वेज और डायलैक्ट्स का फ़र्क और स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाने के स्टेप्स को बहुत ही आसान उर्दू में समझेंगे। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 031, डिफरेंस बिटवीन अ लैंग्वेज एंड अ डायलैक्ट। लैंग्वेज और डायलैक्ट के दरमियान फ़र्क करना हमारे कल्चर का हिस्सा है। इंग्लैंड में रिनाइसेंस से पहले डायलैक्ट का लफ्ज़ मौजूद नहीं था। ये दरअसल ग्रीक कल्चर से आया है। पुराने ग्रीक में हर इलाके की अपनी लिखी हुई ज़ुबान थी जो मुख्तलिफ तरह के लिटरेचर के लिए इस्तेमाल होती थी। फ्रेंच में भी इसका फ़र्क काफ़ी दिलचस्प है। वहाँ डायलैक्ट उन रीजनल वैराइटीज़ को कहते हैं जिनमें लिटरेचर लिखी जाती है, जबकि पेटोस उन रीजनल वैराइटीज़ को कहा जाता है जो सिर्फ बोली जाती हैं और उनकी कोई लिखी हुई शक्ल या लिटरेचर नहीं होती। आसान अल्फाज में ज़बान और बोली का फ़र्क सदियों से मुख्तलिफ कल्चर्स में लिखाई और इलाके की बुनियाद पर किया जाता रहा है। इंग्लिश में लैंग्वेज और डायलैक्ट का फ़र्क काफ़ी कंफ्यूजिंग है और इसकी वजह यह है कि ये लफ्ज़ ग्रीक से लिया गया है, जहाँ पहले ही ये कन्फ्यूजन मौजूद थी। यूजन 1966 के मुताबिक इन दोनों में फ़र्क करने के दो बड़े तरीके हैं। नंबर 1, साइज़ वसत। लैंग्वेज को बड़ा समझा जाता है क्योंकि ये अपने तमाम डायलैक्ट्स का मजमुआ होती है। मसलन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जबकि स्टैंडर्ड इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और यॉर्कशायर इंग्लिश उसके मुख्तलिफ डायलैक्ट्स हैं। प्रेस्टाइज, इज़्ज़त या रुतबा। लैंग्वेज को हमेशा ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है और इसके बरक्स डायलैक्ट्स को लोग कमतर समझते हैं। ब्रिटेन में अक्सर उन ज़ुबानों को मेरी डायलैक्ट सिर्फ एक बोली कहकर पुकारा जाता है जो लिखी नहीं जाती, चाहे वो अपने आप में एक मुकम्मल ज़ुबान ही क्यों ना हो। आसान अल्फाज में किसी वैरायटी को लैंग्वेज कहना या डायलैक्ट, इसका फ़ैसला अक्सर उसकी पॉपुलैरिटी या लोगों की नज़र में उसकी इज़्ज़त से होता है। टॉपिक 032, सम एग्जांपल्स ऑफ डायलैक्ट्स। डायलैक्ट्स किसी ख़ास इलाके, सोशल क्लास या किसी मखसूस ग्रुप की बोली को कहते हैं। ये एक बहुत ही असरदार तरीका है जिससे हमें किसी भी शख्स के इलाके और समाजी बैकग्राउंड का पता चलता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मशहूर ड्रामा पिग्मेलियन इसकी बेहतरीन मिसाल है। इस ड्रामे में एक कुक ने लड़की जो लंदन के एक ख़ास इलाके की बोली बोलती है को एक अमीर और पढ़े लिखे जेंटलमैन के पास भेजा। लड़की की बोलने के अंदाज़ डायलैक्ट से ही फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तबके और किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। डायलैक्ट की अहमियत को समझने के लिए लिटरेचर की मिसालें बेहतरीन हैं। मसलन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ड्रामा पिग्मेलियन में कुक ने डायलैक्ट का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लड़की की समाजी बैकग्राउंड को वाज़ह किया जा सके। अगर ये मखसूस बोली ना बोली जाती तो ड्रामे का असर ही ख़त्म हो जाता। इसी तरह मार्क ट्वेन के नावल हकलबेरी फिन में जिम और हुक के दरमियान बोलचाल का फ़र्क साफ नज़र आता है। जिम की ज़बान जैसे वही सेफ या डेट्स डी उसके मखसूस इलाके और समाजी पहचान को दिखाती है, जबकि हुक का अंदाज़े बयां उससे मुख्तलिफ है। इन मिसालों से हमें ये समझ आता है कि डायलैक्ट सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि ये किसी भी शख्स के इलाके, तबके और उसकी शख्सियत को पहचानने का एक मजबूत ज़रिया होता है। हार्पर ली के नावल टू किल आ मॉकिंगबर्ड में हमें डायलैक्ट की मज़ीद मिसालें मिलती हैं, जहाँ कम पढ़े लिखे और सादा लोग करैक्टर का बोलने का अंदाज़ बहुत सख्त दिखाया गया है। वाल्टर और लूला जैसे करैक्टर की बोली इतनी अलग है कि उन्हें समझने के लिए कभी कभी ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पीजेंट का मतलब पॉइजन्ड और चिल्ड्रन का मतलब चिल्ड्रन है। ये मखसूस अंदाज़े बयां करैक्टर की एजुकेशन और उनकी सोशल क्लास को वाज़ह करता है। आम जिंदगी में भी इसकी मिसाल मिलती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में लोग आम तौर पर हेलो कहते हैं, जबकि साउथ अमेरिका में वही बात हाउडी कहकर की जाती है। अमेरिकन इंग्लिश में भी हर इलाके के अपने मखसूस डायलैक्ट्स होते हैं, जिनमें नॉर्थ ईस्टर्न
ایسٹ کوسٹ اور ساؤدرن ڈائلیکٹس بہت مشہور ہیں۔ مثلاً ایسٹ کوسٹ کا رہنے والا واٹس پاپن کہے گا، جبکہ ساؤتھ کا رہنے والا ہاؤ آر یل استعمال کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ تو لیتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک دوسرے کا مخصوص انداز بیان خود استعمال نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈائلیکٹ کسی بھی شخص کے علاقے کی پہچان کو کتنا واضح کر دیتا ہے کہ وہ امریکہ کا کس حصے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اسٹینڈرڈ لینگویج وہ ورائٹی ہوتی ہے جسے عام طور پر پراپر لینگویج یا اصل زبان سمجھا جاتا ہے۔ ان زبانوں کا سوسائٹی کے ساتھ ایک بہت ہی خاص تعلق ہوتا ہے جو انہیں باقی بولیوں سے الگ کرتا ہے، لیکن اگر ہم انسانی تاریخ کا ہزاروں سالوں کو دیکھیں تو یہ تعلق تھوڑا عجیب یا اب نارمل لگتا ہے، کیونکہ زبانوں کا اتنا فکس اور سٹینڈرڈ ہونا ایک نیا کنسیپٹ ہے جو پرانے دور میں نہیں ہوتا تھا۔ آسان الفاظ میں سٹینڈرڈ لینگویج کو ہی سب سے بہتر اور صحیح زبان مانا جاتا ہے۔ سٹینڈرڈ لینگویج بنانے کا پہلا اور اہم مرحلہ سلیکشن ہے۔ اس میں کسی ایک مخصوص ورائٹی کو چنا جاتا ہے تاکہ اسے سٹینڈرڈ کا درجہ دیا جائے۔ یہ ورائٹی کسی بڑے سیاسی یا کاروباری مرکز، پولیٹیکل، کمرشل سینٹر کی بولی ہو سکتی ہے، یا پھر مختلف بولیوں کا ایک مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ سماجی اور سیاسی طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جس ورائٹی کو چنا جاتا ہے اس کی اور اسے بولنے والوں کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی زبان بھی سلیکٹ کی جاتی ہے جس کا کوئی نیٹو اسپیکر نہیں ہوتا، جیسے اسرائیل میں کلاسیکل ہیبریو کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سٹینڈرڈ لینگویج بنانے کا دوسرا مرحلہ کوڈیفیکیشن ہے۔ اس پروسیس میں کوئی مخصوص ادارہ یا اکیڈمی زبان کے اصول اور قواعد طے کرتا ہے۔ ڈکشنریز اور گرامر کی کتابیں لکھی جاتی ہیں تاکہ زبان کو ایک جگہ فکس کیا جا سکے اور سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ صحیح زبان کون سی ہے۔ جب کوڈیفیکیشن مکمل ہو جاتی ہے تو پڑھے لکھے اور آگے بڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ صرف صحیح الفاظ ہی استعمال کریں اور لکھتے وقت اپنی مخصوص بولی کے ان الفاظ سے بچیں جنہیں سٹینڈرڈ میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ سٹینڈرڈ لینگویج بنانے کا تیسرا مرحلہ ایلیبوریشن آف فنکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چنی ہوئی زبان کو ہر طرح کے سرکاری اور علمی کاموں میں استعمال کے قابل بنایا جائے، جیسے کہ پارلیمنٹ، عدالتوں، ایجوکیشن اور سائنس کے ڈاکومنٹس میں۔ اس مقصد کے لیے زبان میں نئے تکنیکی الفاظ شامل کیے جاتے ہیں اور نئے اصول بنائے جاتے ہیں۔ مثلاً فارمل لیٹرز کیسے لکھنے ہیں یا امتحانی سوالات کیسے تیار کرنے ہیں۔ آسان الفاظ میں زبان کو اتنا بہتر اور وسیع کیا جاتا ہے کہ وہ ہر بار بڑے اور مخصوص کام کے لیے استعمال ہو سکے۔ سٹینڈرڈ لینگویج بنانے کا آخری مرحلہ ایکسیپٹنس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام اس مخصوص ورائٹی کو اپنے قومی زبان کے طور پر دل سے تسلیم کر لیں۔ جب لوگ اسے مان لیتے ہیں تو یہ زبان پورے ملک کے لیے ایک اتحاد کا ذریعہ بن جاتی ہے اور لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ساتھ ہی یہ زبان ملک کی آزادی، انڈیپینڈنس کے علامت بن جاتی ہے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اس اسٹیٹ کی ایک الگ اور واضح پہچان ظاہر کرتی ہے۔ سوشل لنگوسٹکس ان فیکٹس کو تو مانتے ہیں، لیکن سٹینڈرڈائزیشن کے کچھ پہلوؤں پر ان کا اختلاف بھی ہے۔ مثلاً کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ سٹینڈرڈائزیشن کے لیے صرف لکھائی کافی ہے اور پروننسیشن کو فکس کرنا ضروری نہیں۔ ساتھ ہی بہت سے لنگوسٹکس اس بات سے بھی اختلاف کرتے ہیں کہ صرف سٹینڈرڈ لینگویج کو ہی صحیح کریکٹ سمجھا جائے اور باقی بولیوں کو غلط۔ ایک دلچسپ اور عجیب بات یہ ہے کہ لنگوسٹکس کی پڑھائی اور ریسرچ اکثر انہی ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں پہلے سے کوئی سٹینڈرڈ لینگویج موجود ہو، جیسے برطانیہ، امریکہ یا فرانس۔ زبانوں کی حد بندی کو سمجھنے کے لیے عام طور پر میوچول انٹیلیجیبلٹی کا اصول استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر دو لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھ لیں تو وہ ایک ہی زبان بولنے والے ہیں، ورنہ الگ۔ لیکن یہ اصول ہمیشہ صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً اسکینڈینیوین لینگویجز
الگ زبانیں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو سمجھ لیتی ہیں، جبکہ چائنیز ڈائلیکٹس ایک ہی زبان مانی جاتی ہیں مگر ان کے بولنے والے اکثر ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے۔ اصل میں کسی ورائٹی کو لینگویج کہنا اس کے رتبے اور سٹینڈرڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنسیپٹ ڈائلیکٹ کنٹینیوم کا ہے، جہاں ایک لمبی زنجیر کی طرح قریبی علاقوں کے لوگ تو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں مگر زنجیر کے دونوں آخری سروں پر موجود لوگ ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لینگویج اور ڈائلیکٹس میں کوئی سائنٹیفک فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کس ورائٹی کو سٹینڈرڈ لینگویج کا درجہ ملا ہوا ہے۔ فیملی ٹری ماڈل زبانوں کے درمیان تعلق کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جو 19ویں سینچری میں ہسٹوریکل اسٹڈی کے لیے بنایا گیا تھا، بالکل ایک خاندان کے شجرے فیملی ٹری کی طرح۔ یہ ماڈل دکھاتا ہے کہ مختلف زبانیں آپس میں کتنی جڑی ہوئی ہیں اور تاریخی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے کتنی دور یا الگ ہو چکی ہیں۔ مثلاً انگلش، جرمن، فرینچ اور ہندی جیسی زبانوں کو اس ماڈل کے ذریعے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک ہی پرانی زبان سے نکلی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی الگ پہچان بنا چکی ہیں۔ انگلش ٹری ماڈل دکھاتا ہے کہ انگلش اور جرمن آپس میں قریب ہیں جبکہ چائنیز کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ماڈل کے بنیادی تصور یہ ہے کہ تمام زبانیں ایک ہی اینسیسٹر یعنی پرانی زبان سے نکلی ہیں، جیسے انگلش اور ہندی پروٹو انڈو یورپین سے نکلی ہیں۔ اس ماڈل کی خوبی یہ ہے کہ یہ لینگویج اور ڈائلیکٹ میں کوئی فرق نہیں کرتا اور سب کو ایک ہی ہائرارکی میں رکھتا ہے۔ مثلاً ہسٹوریکل لنگوسٹکس میں فرینچ کو لاطین کا ایک ہی ڈائلیکٹ مانا جاتا ہے، لیکن سوشل لنگوسٹکس کے لیے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ماڈل بہت سادہ ہے اور یہ نہیں دکھاتا کہ کیسے ایک زبان دوسری زبان پر اثر ڈالتی ہے یا دونوں زبانیں مل کر ایک نئی زبان بنا سکتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ اب آپ کو لینگویج اور ڈائلیکٹ کا کنسیپٹ اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کریں اور مزید لیکچرز کے لیے اسٹڈی اسٹور 4 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں لیکچر 08 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔